5 सीमेंट प्लांट इस सरमाया कारी से पंजाब में लगने जा रहे हैं और जिसके तहत 40,000 टन रोजाना की बुनियाद पे सीमेंट की पैदावार में इजाफा होगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जिस तरह बूम लिया है और उसकी वजह से सीमेंट की जो किल्लत थी, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई शार्ट थी, उसको फिलफौर पूरा करते हुए ये 5 सीमेंट प्लांट्स के अंदर 200 अरब की सरमायाकारी की आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। इसके अलावा सूबे में मजीद 11 सीमेंट प्लांट लगाने के हवाले से मुतलका मिनिस्ट्री को वजीर आला उस्मान बुज़दार ने तरजीही बुनियादों पर उस प्रपोजल को कैबिनेट में लाने का हदायत दी हैं। पहली दफा जो है वो 90 रोज के अंदर सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए एनओसीज जो है उनका इजरा किया गया है और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए जितने मुतलका महकमे हैं, क्योंकि यहाँ एक फैक्ट्री लगाने के लिए जो 10 इदारों के धक्के खाने पड़ते थे, उस अमल को सहल, आसान और बरवक्त करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तहत टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी इंडस्ट्री के लिए हुकूमत पंजाब को और मुतलका मिनिस्ट्री को वसूल होगी तो 90 रोज के अंदर अंदर उनको एनओसीज दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो चैलेंज है कि हार्ड एरियाज के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर, पसमानदा देहात के अंदर टीचर्स नौकरी करने के लिए तैयार नहीं और वो बड़े शहर और प्रिविलेज्ड एरियाज में ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, तो एक पॉलिसी ना होने की वजह से ये चैलेंज आ रहा था। आज कैबिनेट ने हार्ड एरियाज के स्कूलों में मुकामी टीचर्स की भर्ती की उस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया, जिसके तहत उन हार्ड एरियाज के अंदर भी टीचर्स जो है मुकामी टीचर्स, फूड और फिर फीमेल टीचर्स के लिए सिक्योरिटी जैसे इश्यूज की बुनियाद पे वो वहाँ रिहाइश नहीं रखती थी तो स्कूल खाली रहते थे, लेकिन तनख्वाहें उन टीचर्स की जेब में जाती थी। तो इस गैप को फिल करने के लिए ये फैसला किया गया कि टीचर्स की तैनातियाँ मुकामी सतह पे हों और लोकल लोगों को वहाँ एम्पावर किया जाए ताकि उस इलाके के अंदर जो रहायशी टीचर्स हैं वो अपने इलाके के उस स्कूल को ओन भी करेंगे, उनका अहले इलाका एहतसाब भी कर सकेंगे और फिर उनको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और उनके लिए अहले इलाका एहतसाब भी कर सकेंगे और फिर उनको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और उनके लिए भी आसानियां पैदा हों। इसके अलावा बारिश और सैलाब से मुतासरा जो नुकसानात हुए, उनके नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दी गई, जिसमें अमलाक, जानवर और फसलों का स्पेशली लो कास्ट से हमारे बहुत ज़्यादा टिड्डी दिल से साउथ में तबाहकारियाँ हुई कि गरीब किसान जो है उसके साथ ज्यादती हुई, उसको गवर्नमेंट कंपनसेशन करने जा रही है। इसके अलावा क्योंकि इसके पहले मरहले में ऑलरेडी माली पैकेज के तहत इमदाद दी जा चुकी है, तो आज उसकी जो है वो दूसरे और तीसरे मरहले के लिए 20 अजला के अंदर ये 10 करोड़ 90 लाख की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी।
جو ڈیجیٹل پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور ڈیجیٹل پنجاب کے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پرعزم ہے. آج اسی کے ایک باب کی تعبیر ملی کہ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اب والدین کو یا بچوں کو کالجز کے باہر داخلے کے لیے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہوگا. آن لائن یہ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فیس جمع کرانے کے لیے جو چیلنج تھا، بینکوں کے اوپر پریشر تھا، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بینک آف پنجاب کے ساتھ فری آف کاسٹ سروس کا جو معاہدہ ہے آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے تاکہ بینک آف پنجاب جو فیس جمع کرے گا ان اسٹوڈنٹ کی وہ فری آف کاسٹ ہوگی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو انڈورس کرے گا. جو کیبنٹ نے نجکاری کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی بھی آج اپروول دی ہے اور فیصلے کے تحت 697 ایسی ہماری اراضی زمینیں جو پنجاب بھر میں واگزار کرائی گئیں مختلف قبضہ گروپوں سے، ان کو شفاف طریقے سے متعلقہ کمشنر کو نیلام کرنے کے لیے کیبنٹ نے ہدایات جاری کی اور یہ ہمارا جو بورڈ آف ریونیو کی پالیسی ہے اس کے تحت یہ آکشن کے ذریعے کمشنر صاحبان ان زمینوں کو نیلام کریں گے جو رفاع عامہ کے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوں گی. وومن ہاسٹل بل بہت اہم انیشیٹو، کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں تو خواتین کی رہائش کے لیے وہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خواتین جو ورکنگ وومن ہیں جو مختلف اداروں کے اندر رہائش کے مسائل کا جن کو سامنا تھا، آج حکومت پنجاب نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے راستے سے بہت اہم رکاوٹ کو دور کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو وومن ہاسٹل اتھارٹی بل 2020 کے ذریعے باضابطہ منظوری دی ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کچھ TOR سیٹ کیے گئے ہیں اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر اگر وومن ہاسٹل بنائے گا تو اس کی سیکیورٹی سے لے کے پروٹیکشن اور اوورآل ایک مانیٹرنگ میکانزم ایوالو کیا گیا ہے تاکہ حکومت پنجاب جو ہے اس کو خود مانیٹر کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے چار دیواری کے تقدس کو بحال رکھا جائے، اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے. اس کے علاوہ رویت حلال بل 2019 پہ جو وفاقی حکومت کچھ امینڈمنٹس لا رہی ہے، حکومت پنجاب نے اس قانون سازی کی منظوری دی. پنجاب وائلڈ لائف ہمارا پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ رولز 1974 میں ترامیم کی منظوری دی گئی. یہ آپ کا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے پوری دنیا میں ایک ٹورزم اور اس علاقے کی جو ثقافتی، تہذیبی، تمدنی روایات ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی 1974 کے بعد جو بدلتے ہوئے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے تھے، ہمارے رولز اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے، تو ان کی منظوری دی گئی ہے. اس کے تحت جو ہے وہ اڑیال کے ساتھ جنگلی چپائے وغیرہ بھی وہ ڈیٹیل آپ کو اس میں ہم سرکولیٹ کر دیں گے. جو امپورٹنٹ چیز جو لاہور کے رہنے والوں کے لیے شاہدرہ میں ہمارا چلڈرن اینڈ فیملی پارک جو ہے کیبنٹ نے آج اس کی باضابطہ منظوری دی ہے، جس کے تحت 70 کنال کے قریب جو اراضی ہے اس پہ
شاہدرہ کے اور ارد گرد کے دیہات کے رہنے والوں کے لیے ایک فیملی انٹرٹینمنٹ فیسلٹی حکومت پنجاب قائم کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر گاڑیوں کی تاخیر سے رجسٹریشن پر اضافی فیس معاف کرنے کی آج منظوری۔ آٹوموبائل جو انڈسٹری ہے، جو سڑکوں پہ چلنے والی لوکل ڈومیسٹک اور کہہ لیں کمرشل ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے اضافی فیس یعنی جو سرچارج تھا، فائن تھا، وہ 15 جنوری 2021 تک اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایڈیشنل جو بھی اس کے چارجز ہیں وہ دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی جی خان میں 1142 حالی اسامیوں پہ ایجوکیٹرز کی بھرتی کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے لیے وائس چانسلرز کے عہدے کی منظوری دی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد کے لیے ریکٹر کے عہدے کی منظوری دی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد کے لیے ریکٹر کے عہدے کی پر تقرری کی منظوری دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب کو اس عہدے کے لیے کیبنٹ نے اپروو کیا، اور سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر سید الحسن چشتی جو ہیں ان کو وائس چانسلر کے عہدے کے لیے منظور کیا۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے رولز میں ترامیم کی گئی ہیں، اور پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی سالانہ رپورٹ کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی۔ کیبنٹ کے جو 37واں اجلاس تھا پچھلا، اس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 44ویں 44th اینڈ 45th اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کے 36, 37, 38, 39 کے اجلاسوں میں ہونے والے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پروجیکٹ جو تھا، جو آپ کی شوباز حکومت جو شوبازیاں کر کے ہوا، خلا اور فضا میں منصوبے بنا کے کمیشن کک بیکس اپنی جیبوں میں ڈال کے فائلوں کے اندر ان کو دفن کر کے چلی گئی تھی، ان منصوبوں پنجاب کابینہ نے صوبے معاون خصوصی اطلاعات برائے پنجاب فردوس ناصر قاوان میڈیا بریفنگ دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے رولز میں ترامیم کی گئی ہیں۔ کابینہ کے 37ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد کے لیے وائس چانسلر کی منظوری دی گئی۔ ڈی جی خان 1142 خالی اسامیوں پر بھرتی کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ پنجاب کے رہنے والوں کے لیے اس خواب کی عملی تعبیر کا فیصلہ کیا۔ اس کے تحت جو ہے وہ اس خواب کی عملی تعبیر کا فیصلہ کیا۔ اس کے تحت جو ہے وہ اسی مہینے جو آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب فائنانشل کلوجر ایگریمنٹ مختلف بینکوں کے ساتھ سائن کرے گی، جس کے تحت اس بینک کی اس پروجیکٹ کی 100 ارب کے قریب فنانسنگ جو ہے وہ ہم انشور کریں گے، اور 2018 میں مارچ 2018 میں اس منصوبے کو کاغذوں میں شروع کر کے پنجاب گورنمنٹ کی 10 بلین کی ایکویٹی جو تھی وہ رکھی گئی، لیکن اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ان منصوبوں کو بیسیکلی بغیر کسی گیس ایگریمنٹ کے، کنسیشن ایگریمنٹ کے اور کسی پلاننگ کے بغیر یہ دل پشوری منصوبہ جو تھا وہ اس کا آغاز ہوا، لیکن آج اس کو عملی طور پہ کیبنٹ کے سامنے لا کے اس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اسی مہینے ہم انشاءاللہ اس کو باضابطہ طور پہ سائن کر کے اس پہ عملی پیش رفت آگے چلائیں گے۔ آج لاسٹ جو سوالات سے پہلے
चूंकि आप भी देख रहे हैं कि चले वासफ तो कर लेंगे वासफ। हुकूमत कहती है कि हमने पीडीएम को जल्द से नहीं रोकना, उनको उनके हालात पे डालना है, लेकिन दूसरी जानब ये कर रही है हुकूमत जो ट्रांसपोर्टर है या जो कैटरिंग के लोग हैं उनको पर्चों की धमकी दी जा रही है। अभी ताजा इत्तला ये है जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर हुकूमत इंतजामिया ने पानी छोड़ दिया और तला गया, तो इससे तो ये फील हो रहा है कि हुकूमत बड़े दबाव में है और ये हुकूमत इतलात पे नहीं चलती है, हकायक पे चलती है। पहले जाके वहाँ की कोई फुटेज लेके आए, मैंने चूंकि देखी नहीं है। हुकूमत की कहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम इनको जो करप्शन के समंदर में गोते खा रहे हैं, हुकूमत की कहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम इनको जो करप्शन के समंदर में गोते खा रहे हैं उन्हें हम ये छोटा मोटा पानी जो मीनार पाकिस्तान पे छोड़ के क्यों जो है वो उस दलदल में धकेलेंगे जो खुद दलदल में फंसे हुए हैं। हमारी ये पॉलिसी नहीं है। और जो आपने कहा है, क्योंकि अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो ये वजीर आजम और वजीर आला की सोच की अक्कासी नहीं है, क्योंकि जो भी कानून की खिलाफ मुआविन खुसूसी इत्तलात बराए पंजाब फिरदौस आशिक अवान मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। उन्होंने कहा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के रूल्स में तरामीम की गई, काबीना के 37वें इजलास में फैसलों की तौसीक की गई है।